لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة أنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المسطور النور الساعة والضياء الله سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس المواحدين يعصر بالدين إمام المتقين قائد المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب رسد الله غالب علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد وعلى محمد. زیادہ دیر آپ کے سامنے آیا نہیں ہونا ہے، بس 20 سے 25 یا 30 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سمجھ کے لیے. میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کا بڑا مشہور و معروف سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان تمہارے ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. دیکھیے بس تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیے، کیونکہ جب آنکھ برابر کی ہو تو پڑھنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی، رسول ولی اور وہ صاحب ایمان ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں 313 آیتیں ایسی ہیں جن کا مصداق سوائے علی کے کوئی دوسرا نہیں ہے. 313 آیتیں ایسی ہیں جن کا مصداق سوائے علی کے کوئی دوسرا نہیں ہے. اور ان 313 آیتوں میں 312 آیتیں ہیں ایسی کیسی کہ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے آیت کا ترجمہ کیا، پھر وضاحت کی کہ اس سے مراد کون ہے. لیکن یہ جب ایک آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور وہ صاحب ایمان تمہارے ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو اب اللہ کے
پوچھا بتایا نہیں. کیا پوچھا ہے بتایا نہیں. کیا اے میرے صحابیوں, اے میری بد میں بیٹھنے والوں, مجھے بھی بتاؤ کون ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ کون ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ کون ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ تو تمام صحابہ نے یکجا ہو کر کہا یا رسول اللہ والی ہے, یا رسول اللہ والی ہے, یا رسول اللہ والی ہے. بھائی یا رسول نے صحابہ کے منہ سے علی علی کہلوا کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ سنو, علی علی کہنا بدعت نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے. علی علی کہنا, علی علی کہنا بدعت نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے. ہم پر اعتراض ہوتا ہے, ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں. جب بلاتے ہیں علی کو بلاتے ہیں, جب بھی بلاتے ہیں علی کے علاوہ کبھی خدا کو بھی بلا لیا کرو. کبھی خدا کو نہیں بلاتے, ہر وقت علی ہی کو بلاتے ہیں, کبھی خدا کو نہیں بلاتے. دیکھیے سائل میں کام ہوتا ہے دستک دینا. سائل دروازے پر جب آتا ہے اور دستک دیتا ہے, دستک دینے کے بعد وہ یہ طلب نہیں کرتا کہ وہ آئے گا تو میں اس سے لوں گا, نہیں, بلکہ جو آ کر دے دے, توجہ, جو آ کر دے دے سائل اس سے لے لیتا ہے. ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہم جب بھی بلاتے ہیں علی کو بلاتے ہیں, جب بھی بلاتے ہیں علی کو بلاتے ہیں, کبھی اللہ کو نہیں بلاتے, جب بھی بلاتے ہیں علی کو بلاتے ہیں. بھیا ہم کیا کریں؟ ہم نے جب بھی اللہ کے دروازے پر دستک دی ہے, اندر سے علی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آیا. ہم نے جب بھی اللہ کے دروازے پر دستک دی ہے, اندر سے علی کے علاوہ کوئی دوسرا, جب بھی بلاتے ہیں علی کو بلاتے ہیں. اچھا یہ پتہ لگا لیتے ہیں ہم علی کو بلاتے ہیں, پتہ لگا لیتے ہیں, لیکن پتہ کیسے لگا لیتے ہیں علی کو بلاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کے بہت سارے نام ہیں, بہت سارے نام. کیسے؟ کہیں رحمان کہا, کہیں رحیم کہا, کہیں ستار العیوب, کہیں قہار, کہیں جبار, کہیں قدوس. بھائی جہاں اتنے نام اللہ کے ہیں وہیں ایک نام اللہ کا علی بھی ہے, وہاں ایک نام اللہ کا علی بھی ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ہم جب علی علی کرتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم پتہ کیسے لگا لیتے ہیں کہ ہم اس علی کو بلا رہے ہیں؟ بلکہ ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو بلا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو بلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے عزیز صاحب جب ہماری قوم کا کوئی بچہ گرتا ہے کیا کہتا ہے؟ یا علی, یا علی, زور سے بولیے, یا علی, یا علی مدد بولتا ہے. کبھی آپ نے کسی کے منہ سے سنا ہو کہ کسی نے ٹھوکر لگتے ہوئے کہا ہو یا علی ابن ابی طالب مدد؟ نہیں, جب بھی کوئی گرتا ہے کیا کہتا ہے؟ یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. بھیا ہم کہتے ہیں یا علی مدد, آپ پتہ کیسے لگا لیتے ہیں کہ ہم اس علی کو بلا رہے ہیں؟ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علی کو بلاتے ہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علی کو بلا رہے ہیں, اس علی کو بلا رہے ہیں. لیکن بھیا اگر آپ سننے پر آتے ہیں تو سنیے, ہم بلاتے تو اس کو ہے, فائدہ ڈبل ہوتا ہے. ہم بلاتے اس کو ہے, فائدہ ڈبل ہوتا ہے. وہ کیسے؟ سنیے, جب اسم ایک ہو, مسمى دو ہو, پکارنے والا بغیر کسی صفت کے پکارے تو دونوں متوجہ ہوتے ہیں. دیکھیے اگر میں نے یہاں مثال نہ دی تو بزرگ افراد یہاں موجود ہیں, وہ سب تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن بچوں کے لیے اس کی وضاحت کر دوں. اسم ایک ہو, عباس بھائی, اسم ایک ہو, مسمى دو ہو, پکارنے والا بغیر کسی صفت کے پکارتا ہے تو دونوں متوجہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آج آپ فرض کر لیجئے, مان لیجئے میرا نام ہے حماد, آج مان لیجئے, فرض کر لو کہ ایک حماد ادھر بیٹھے ہیں, ذہن میں لاؤ ایک ادھر بیٹھے ہیں, ایک ادھر بیٹھے ہیں. حماد مجلس میں کتنے ہو گئے؟ 4, 1 2 3 4, لیکن ہمارے نام حماد ہیں, صفتیں الگ الگ ہیں. مثلا میرا نام ہے حماد کاظمی, میرا نام ہے حماد کاظمی. ادھر جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا میرا نام حماد سیدی ہے, وہ ادھر بیٹھے تھے انہوں نے کہا میرا نام حماد نقوی ہے, وہ ادھر بیٹھے تھے انہوں نے کہا میرا نام حماد رضوی ہے. بھیا اسم ایک ہے, مسمى 4 ہیں. ابھی ہمارے وکیل صاحب باہر گئے اور جانے
بعد آواز دی حماد، نہ تو زیدی کہا، نہ کاظمی کہا، نہ رضوی کہا، نہ نقوی کہا. ادھر سے ہم نے دیکھا کہ مجھے تو نہیں بلا رہے ہیں، ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو نہیں بلا رہے ہیں، ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو نہیں بلا رہے ہیں، ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو نہیں بلا رہے ہیں. بھیا اس میں ایک تھا مسمى چار تھے، پکارنے والے نے بغیر کسی صفت کے پکارا تھا، تو ہم نے چاروں نے دیکھا کہیں مجھے تو نہیں بلا رہے، کہیں مجھے تو نہیں بلا رہے، کہیں مجھے تو نہیں بلا رہے. بھیا علی کو بلانے کا ہمیں فائدہ ڈبل اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ہماری قوم کا کوئی بچہ گرتا ہے اور کہتا ہے یا علی، تو اوپر والا اوپر سے دیکھتا ہے، نیچے والا نیچے سے دیکھتا ہے. اوپر والا اوپر سے دیکھتا ہے، نیچے والا نیچے سے دیکھتا ہے. بھیا جی تو دیکھیے بہت جلدی جلدی گفتگو کر رہا ہوں. دیکھیے جب بچہ گر رہا ہو اور بے ساختہ کہتا ہے یا علی مدد، سنبھل کیسے جاتا ہے؟ کبھی غور کیا سنبھل کیسے جاتا ہے؟ تو دیکھیے بھائی ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب بچہ گر رہا ہو تو سنبھالنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ٹھوکر لگی یا تو اوپر سے پکڑ لیا جائے یا نیچے سے تھام لیا جائے. دو طریقے ہیں پکڑنے کے، یا تو اوپر سے پکڑ لیا جائے یا نیچے سے تھام لیا جائے، یا تو اوپر سے پکڑ لیا جائے یا نیچے سے تھام لیا جائے. سمجھ میں آیا؟ ہماری قوم کا بچے کو جب ٹھوکر لگی اور بے ساختہ یا علی مدد نکلا، سنبھل کیسے جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب ٹھوکر لگتی ہے اور بے ساختہ یا علی مدد کہتا ہے تو اوپر والا اوپر سے پکڑتا ہے، نیچے والا تھام لیتا ہے. اوپر والا اوپر سے پکڑتا ہے، نیچے والا تھام لیتا ہے. بھیا یہ ولایت علی ایسی شے ہے نہ کوئی کسی دل میں، ہر دل میں تو نہیں آتی، ہر دل میں نہیں. دیکھیے اس کے بنا تو کوئی کام قبول ہی نہیں ہے. اس کے ولایت علی کے بنا، رئیس صاحب، اس عمل کے بنا، ولایت کے بنا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے اگر تم نماز پڑھ رہے ہو دل میں ولایت علی نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے. روزہ رکھ رہے ہو روزہ روزہ نہیں ہے. حج کر رہے ہو حج حج نہیں ہے. زکات دے رہے ہو زکات زکات نہیں ہے. جہاد کر رہے ہو جہاد جہاد نہیں ہے. تو سنو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے تو سنیے. اگر بغیر ولایت علی کے کوئی سجدہ کرے تو سجدہ سجدہ نہ ہو، ٹکر کہلائے. اگر ولایت علی کے بنا کوئی سجدہ کرے، سجدہ سجدہ نہ ہو، ٹکر کہلائے. کوئی روزہ رکھے روزہ روزہ نہ ہو، فاتح کہلائے. کوئی حج کرے تو طواف طواف نہ ہو، چکر کہلائے. کوئی زکات دے بغیر ولایت علی کے تو زکات زکات نہ ہو، فضول خرچی کہلائے. اور یہ جو لفظ جہاد ہے نا، جہاد، اگر ولایت علی کے بنا جہاد کیا جائے تو محرم علی صاحب نے آج بہت اچھی بات کہی ہے اور ان کے موضوع سے ریلیٹو ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کیا کہ اگر کوئی ولایت علی کے بنا جہاد کرتا ہے، آج کے مسلمان اسلام سے بہت زیادہ مشہور ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دل میں ولایت نہیں ہے. اگر ولایت علی کے بنا کوئی جہاد کرتا ہے تو جہاد جہاد نہیں کہلاتا بلکہ دہشت گردی بن جاتا. اگر ولایت علی کے بنا اگر ولایت علی کے بنا جہاد ہو تو جہاد جہاد نہیں، آتنکواد بن جاتا ہے، دہشت گردی کہلاتا ہے. صلوات بھائی محمد آل محمد. یہ علی ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، نہ جانے کتنی مشقتیں گزری ہیں علی کو یہاں تک آنے میں. آج ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم جس طرح چاہیں علی کا نام لیں، پوری آزادی ہے. لیکن میرے عزیزو یہ ولایت علی لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی تھی. لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں کہ جس نے اس ولایت کو ختم کرنا چاہا. اور خدا کی قسم ولایت ایک لفظ ایسا ہے، ابھی ذہن میں آیا ہے تو میں پڑھتا جاؤں. ولایت ایک لفظ ایسا ہے، ولایت. دیکھیے آپ سب کے سب علم والے موجود ہیں، علم نو سب پڑھتے ہیں. علم نو میں
پہلی کتاب ہے علم نحو میں سب سے پہلے علم نحو کی تعریف پڑھی جاتی ہے، پھر لفظ کی تعریف پڑھی جاتی ہے۔ لفظ کی تعریف، لفظ کی دو قسم ہوتی ہیں، موضوع اور محمل، دو قسمیں۔ موضوع کی کیا تعریف ہے؟ موضوع کی تعریف جو معنی دار ہو، جو معنی دار ہو، جو معنی رکھتا ہو اسے کہتے ہیں موضوع، اور جو معنی نہ رکھتا ہو اسے کہتے ہیں محمل۔ جس کے اندر معنی موجود ہو تو اسے موضوع کہتے ہیں، جس کے اندر معنی موجود نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ لفظ ولایت ایک ایسی شے ہے، میں بتاؤں آپ کو مثال، آپ پڑھتے رہتے ہیں علم میں جیسے پانی، وانی، روٹی، روٹی، بھائی پانی کا ایک معنی ہے، لیکن لفظ جب آپ کہتے ہیں بھائی پانی وانی لے کر آئیے تو پانی کے ساتھ یہ لفظ وانی جو ہے یہ محمل ہے، یہ استعمال تو ہوتا ہے مگر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نہ جانے پروردگار عالم نے علی کا نام کیا سوچ کر رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی بھی محمل بے معنی ہوتا ہے، محمل بے معنی ہوتا ہے، لیکن علی استاد کا نام ہے، علی وہ نام ہے جس کا موضوع بھی محمل ہو، جس کا موضوع بھی معنی دار ہوتا ہے، جس کا محمل بھی معنی دار ہوتا ہے۔ اگر موضوع میں دیکھو تو علی بنتا ہے، محمل میں دیکھو تو علی بن جاتا ہے۔ موضوع اور محمد، خدا کی قسم یہ ہے علی کا ولی، علی کا ولی۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا محمل بہت خطرناک نکلا۔ میں موضوع پڑھوں گا، موضوع بیان کر دیتا ہوں، محمل آپ خود بیان کریے گا۔ ایک شے ایسی ہے کہ جس کا موضوع ایسا ہے، موضوع ایسا ہے، معنی دار ہے، اس کا محمل بھی معنی دار ہے، لیکن دیکھیے بگڑ کتنا گیا ہے، سنیں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے صحابی، لفظ کیا ہے؟ موضوع ہے، محمل کیا ہوگا؟ ایک سلام کرو محمد پر۔ تو یہ لفظ ولایت جو ہے اس کا کوئی محمل نہیں، ہر نام کا ایک محمل ہے، اس کا کوئی محمل نہیں ہے، ولایت کا کوئی محمل نہیں ہے۔ توجہ، تو یہ علی ہم تک ایسے نہیں پہنچا ہے، بلکہ بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی پریشانی کے ساتھ۔ نہ جانے کتنے بادشاہ گزرے ہیں کہ جس نے چاہا کہ ہم علی کا نام ختم کر دیں، علی کو، علی کی ولایت مٹا دی جائے۔ دیکھیے اپنے دور کا ایک بادشاہ گزرا ہے، نام ہے حجاج بن یوسف۔ کیا؟ حجاج بن یوسف۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا تھا، کیا؟ میری دور حکومت میں علی کا نام لینا بدعت ہے، اور اگر کوئی علی کا نام لے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے؟ 80 کوڑے۔ دیکھیے جہاں پر اتنے بڑے بڑے ظالم بادشاہ ہوتے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے منکر ولایت بڑے ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، وہاں اس سے بڑے عاشق بھی ہوتے ہیں، وہاں اس سے بڑے عاشق بھی ہوتے ہیں۔ عمر ہے 60 سال، نام ہے ابو دمام حمامی، نام ہے ابو دمام۔ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، جیسے اس نے اعلان کیا کہ میرے دور حکومت میں علی کا نام لینا بدعت ہے، اگر کسی نے لیا تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اب ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں، اور سپاہیوں کو دیکھتے ہیں، سپاہیوں، حجاج کے سپاہیوں، تم نے کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ اس کی حجاج کی دور حکومت میں کوئی علی کا نام لے گا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آؤ سنو، میں آج علی کے تمہیں قصیدے سناتا ہوں۔ الحق مالی والی مال حق، الحق مالی والی مال حق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ ایک مرتبہ سپاہی آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں حجاج ابو دمام تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حجاج نے حکم دیا ہے کہ اس کے دور حکومت میں کوئی علی کا نام نہیں لے سکتا، اگر کسی نے نام بھی لیا تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس نے کہا دیکھیے بھائی ہمارے دل میں ہے ولایت علی، ہمارے دل میں ہے ولایت علی، دل میں ہے ولایت علی، ہم ہر چیز
چیز میں تقیہ کر سکتے ہیں، ولایت علی میں تقیہ نہیں کر سکتے. ہر چیز میں تقیہ کر سکتے ہیں، ولایت علی میں تقیہ نہیں کر سکتے. اب ایک مرتبہ حجاج نے سنیں اس کے پاس، حجاج کے پاس لایا گیا، گرفتار کر لیا عبدالرحمن کو اور حجاج کے پاس. ایک مرتبہ حجاج تخت پر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ سامنے سے سپاہی عبدالرحمن کو گرفتار کیے ہوئے لا رہے ہیں. اب جو گرفتاری کا عالم دیکھا تو پوچھنے لگا یہ عبدالرحمن ہے، اسے کیوں گرفتار کر کے لا رہے ہو؟ اب ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم، توجہ، تمہیں نہیں معلوم اس نے علی کے قصیدے پڑھے ہیں، اس نے علی کے قصیدے پڑھے. بس 2 منٹ کے لیے میرے متوجہ ہو جائیے، اس کے بعد بس رکھتے مسائل. سلام پڑھے محمد علیہ. اس نے علی کے قصیدے پڑھے. ایک مرتبہ ابو نعمان سے حجاج مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگا، ایک اور صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. ایک مرتبہ حجاج سے ابو دمام مخاطب ہوا اور ابو دمام سے حجاج نے کہا سن اے حجاج کیا گیا ابو دمام سے، کیا جو میرے سپاہی کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. یہ جو میرے سپاہی کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بے شک یہ صحیح کہہ رہے ہیں. کہا اچھا تم نے علی کے قصیدے پڑھے ہیں؟ کہا ہاں ابھی تک چوراہے پہ کہہ رہا تھا تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق. ابھی تک دربار میں کہہ رہا تھا، ابھی تک چوراہے پر کہہ رہا تھا، اب تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی حق. وہ کہتے تیری اتنی مجال کہ تو نے میرے حکومت میں علی کا نام لیا، کیسے 80 گھوڑے مارے جائیں. اب ایک مرتبہ گھوڑے والا آیا، گھوڑے مارنے لگا، پہلا گھوڑا علی حق، دوسرا گھوڑا علی حق، تیسرا گھوڑا علی حق، چوتھا گھوڑا علی حق. وہ گھوڑے مارتے جاتے ہیں، بے سخت علی حق کے نعرے، علی حق علی حق علی حق. ایک مرتبہ جب 80 گھوڑے لگ چکے، حالت یہ ہے کہ ابھی زمین پر گر چکے ہیں، حالت یہ ہے کہ ابھی روح پرواز کر جائے، روح نکل جائے، ابھی مر جائے لیکن نہ گر رہے ہیں. ایک مرتبہ حجاج نے کہا سپاہیوں ذرا کان لگا کر سنو، کہیں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے معاف کر دو یا مجھے پانی دے دو. اپنے ایک مرتبہ سپاہیوں نے جیسے ہی کان لگائے فوراً کھڑے ہو گئے اور ہونے کے بعد کہتے ہیں اے حجاج یہ تو ابھی کہہ رہا ہے علی حق. یہ تو ابھی کہہ رہا ہے علی حق، یہ تو ابھی کہہ رہا ہے علی حق، یہ تو ابھی کہہ رہا ہے علی حق. ایک مرتبہ حجاج نے کہا اسے قتل کر دو. تو وہاں کے جو درباری تھے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ کیا اسے قتل کرتے ہو؟ کیوں؟ اس نے گناہ بہت بڑا کیا ہے. کیوں؟ اس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، اقرار لیا ہے علی کی ولایت کا، اس نے علی کے قصیدے پڑھے ہیں. تم اس کو ابھی نہ قتل کرو کیونکہ اگر یہ بھی مر گیا تو شاید مر جائے، لیکن اگر آپ اسے گھر لٹا دو جا کر، دیکھ بھال کے لیے تو کوئی ہے نہیں، آج نہیں کل خود ہی طرف طرف کے مر جائے گا. اب ایک مرتبہ سپاہیوں نے گھر پہ لٹا دیا. اب ایک مرتبہ بستر پہ ابو دمام لیٹے ہیں، دل میں خیال یا علی کاش اتنی قوت مل جائے، اتنی طاقت مل جائے کہ میں اس کے دربار میں پھر جا کر کہوں علی حق، میں اس کے دربار میں پھر جا کے کہوں علی حق. اب ایک مرتبہ سنیں گے، اب ایک مرتبہ حجاج نے لٹا تو دیا، ابو دمام دل میں خیال کر رہے ہیں. علی آئے، آنے کے بعد اس سے کہا مولا، حجاج نے ابو دمام نے جیسے کہا مولا آپ آ گئے؟ کہاں میں آ گیا؟ تو ایک مرتبہ ابو دمام نے مولا سے کہا مولا وہ منظر ہی عجیب تھا، کاش آپ دربار میں آ گئے ہوتے. وہ منظر ہی عجیب تھا، کاش آپ دربار ہی میں آ گئے ہوتے. اب ایک مرتبہ ابو دمام سے مولا علی نے فرمایا ابو دمام کاش تم نے مجھے دربار ہی میں بلا لیا ہوتا، کاش تم نے مجھے دربار ہی میں بلا لیا ہوتا. اچھا بہرحال بتاؤ کہ مولا بس اتنی طاقت دے دیجئے، 60 سال کے تھے ابو دمام، اتنی طاقت دے دیجئے کہ میں اس کے دربار میں پھر جا کر علی حق کے قصیدے پڑھوں. ایک مرتبہ علی نے اپنے دست شفقت اس کے ماتھے پر پھیرا، 60 سال کا ابو دمام 30 سال کی عمر میں بدل گیا. 60 سال کا ابو دمام 30 سال کی عمر میں تبدیل ہو گیا، بدل گیا. اب ایک مرتبہ
وہ کہے مولا آپ کا احسان ہو گیا، کیوں؟ آپ نے تو جوانی لوٹا دی، آپ نے تو جوانی لوٹا دی۔ اب ایک مرتبہ ابو دمام سے سنو، ابو دمام سے مولا نے کہا ابو دمام بھی کچھ نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں 30 سال کی زندگی کی مہلت دیتا ہوں، میں تمہیں 30 سال کی زندگی کی، تمہاری زندگی کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ کھڑا ہوا، چوراہے پر آیا، پھر سپاہیوں سے مخاطب ہوا، سپاہیوں کو بلایا، اے حجاج کے سپاہیوں ادھر آؤ، سنو، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب ایک مرتبہ سپاہی بھی حیران ہو گئے، کل تو ابو دمام آیا تھا، آج یہ کون آ گیا؟ کیونکہ بس جوان ہو چکے ہیں، تب پہچانا نہیں میں ابو دمام ہی ہوں۔ اچھا، ایک مرتبہ گرفتار کیا، پھر لے کر گئے دربار میں۔ اب جو دربار میں لائے حجاج تخت پر تھا، جیسے ہی ابو دمام کو آتا ہوا دیکھا، فوراً تخت سے کھڑا ہو گیا، فوراً تخت سے کھڑا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ کہتا ہے بھیا کل ابو دمام کو لائے تھے، یہ آج کی نوجوان کو لے کر آئے ہو، کہ تم نے پہچانا نہیں یہ وہی کل والا ابو دمام ہے؟ کہا اچھا کل والا ابو دمام ہے، کہا آج اس نے کہا کیا؟ وہی جو کل کیا تھا، علی کے قصیدے۔ کہا صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں علی کے قصیدے۔ دیکھیے ابو دمام کی جوانی دیکھ کر، بس جملہ لے جائیے گا، ابو دمام کی جوانی دیکھ کر اس دور کے، اس زمانے کے جو ابو دمام کے ساتھی تھے، 60 سال کے، 55 سال کے، 50 سال کے، انہوں نے ایک مرتبہ ابو دمام کو دیکھا، ابو دمام کی جوانی کو دیکھا، اور جوانی کے بعد کہنے لگے بھیا ابو دمام ذرا ہمیں بھی طریقہ بتا دو، ہمیں بھی طریقہ بتا دو، بھئی جوانی کس کو پسند نہیں، جوانی کس کو پسند نہیں، ہمیں بھی طریقہ بتا دو۔ ایک مرتبہ حجاج ابو دمام نے اس سے کہا، کس سے؟ درباریوں سے، کہا اچھا اگر تمہیں اتنا جوان ہونا ہے تو دل میں ولایت علی لانی پڑے گی، دل میں ولایت علی بسانی پڑے گی۔ اب ایک مرتبہ دربار میں سے کبھی ادھر سے آواز آئی علی حق، کبھی ادھر سے آواز آئی علی حق، کبھی ادھر سے آواز آئی علی حق، کبھی ادھر سے، ابھی تک تو ابو دمام کہہ رہا تھا، اب پورا دربار چلا رہا ہے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ ایک مرتبہ حجاج بوکھلانے لگا، اور بوکھلا کے عالم میں کہتا ہے ابھی ابو دمام کو قتل کر دو۔ ایک مرتبہ ابو دمام کو جلال آیا، اور جلال کے عالم میں کہتے ہیں سن، کل تک تو مجھے قتل کر دیتا شاید کہ نہ ہو جاتا، لیکن اب سے 30 سال تک تو مجھے زخمی کر سکتا ہے، قتل نہیں کر سکتا۔ مجھے جتنا چاہے زخمی کر سکتا ہے مگر قتل نہیں کر سکتا، چاہے جتنی کوشش کر لے۔ دربار میں علی حق کی صدائیں بلند ہونے لگی، علی حق کی صدائیں۔ دیکھیے ولایت علی ایسی شے ہے، لالچی میں صحیح، لیکن انہوں نے نام تو لیا، اقرار تو لیا درباریوں نے۔ خدا کی قسم اگر ولایت علی ہر انسان قبول کر لیتا تو واقع کربلا نہ ہوتا۔ یہ واقع کربلا اسی لیے ہوا ہے کیونکہ لوگوں نے کربلا غدیر کو بلا دیا ہے۔ اگر تمام کے رسول کی حدیث میں اگر تمام کے تمام لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ ولایت علی بہت ضروری شے ہے۔ آج ہر انسان کہتا ہے بھائی تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، ہر انسان کہہ رہا ہے تبلیغ کرو۔ بھیا تبلیغ وہ کیوں نہیں کرتے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تبلیغ وہ کیوں نہیں کرو کہ جس کا حکم، جس کے بنا اگر اللہ علی، اگر رسول اللہ نے بھی اس کا اعلان نہ کیا تو کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، وہ بھی تو تبلیغ ہے نا۔ اور دنیا کی سب سے بڑی تبلیغ وہی ہے، عالم اسلام کی سب سے بڑی، اسلام کی سب سے بڑی، دین کی سب سے بڑی تبلیغ ہے، کیونکہ نماز کا حکم دیا یہ اللہ نے اس لہجے میں بات نہ کی، سب اس سے پہلے دیکھیں نماز کا، روزے کا، حج کا حکم دے چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ولایت کا اعلان کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کرو، ما انزل الیک من ربک،
جو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہ کیا تو کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. تو سب سے بڑی تبلیغ کا نام ہے ولایت علی. عالم اسلام کی دین کی سب سے بڑی تبلیغ ہے ولایت علی. بس میرے عزیزو یہ ولایت علی ہے کہ لوگوں نے بلایا ہے تو کربلا واقع ہو گئی ہے. اگر سب اقرار ولایت لے لیتے تو کربلا واقع نہ ہوتی. بس میرے عزیزو یہ 40 کے ایام ہیں. اب تمام ہر انسان کو حسرت رہتی ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے میں 40 منائیں. میرے عزیزو امام حسین کا زائر معلوم ہے کون ہے؟ پہلا یا دوسرا زائر ہے؟ سب سے پہلے نمبر یا دوسرے نمبر پر زائر ہے کون؟ آپ نے امام حسین کے دوست کا تذکرہ سنا ہے ہمیشہ، حبیب ابن مظاہر کا. آئیے میں آج عباس کے اس دوست کا تذکرہ کرتا ہوں جس کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم ابن مالک اشتر. ابراہیم ابن مالک اشتر مالک اشتر کے بیٹے تھے. جنگ صفین میں مولا عباس اور یہ ہم رقاب تھے. میرے عزیزو ساتھ رہنے والے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے عباس اور ابراہیم. ہمیشہ ایک بات عباس کہتے تھے ابراہیم سے کہ مجھے میرے بابا نے حسین کی نصرت کے لیے، میرے آقا کی نصرت کے لیے، کربلا کے لیے مانگا ہے. میرے عزیزوں جب باتیں کربلا، ایک مرتبہ یہ آئے نا ابراہیم کربلا کی زیارت کے لیے جیسے ہی آنا تھا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ آئے. وہ گریہ کیا، آنسو بہائے. میرے عزیزو اب یہاں سے گریہ کرنے کے بعد سنیں گے، یہاں سے گریہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ یہ قبر عباس پر آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں عباس تمہیں بڑا ناز تھا نا، تمہیں بڑا فخر تھا، تم ہر بار یہی کہتے تھے کہ مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے. مگر عباس افسوس ہے مجھے اس چیز کا کہ تم جنگ نہ کر سکے. اللہ اکبر. افسوس ہے مجھے اس چیز کا کہ تم جنگ نہ کر سکے. عباس تم تو کہتے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے، مجھے حسین آقا کی مدد کے لیے مانگا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم کربلا میں جنگ نہ کر سکے؟ اب ایک مرتبہ قبر عباس لڑنے لگی. آواز آیا ابراہیم میں اپنے آقا سے جنگ کی اجازت مانگتا رہا. میرے سامنے کبھی قاسم کا جنازہ آتا رہا، کبھی محمد کا جنازہ آتا رہا، کبھی حبیب کا جنازہ آیا. تمام انصار میرے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے. میں نے آقا سے کہا آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دو، مگر مجھے اجازت نہ ہوئی کہ میں بھی تلوار چلاؤں، میں بھی جنگ کروں. اے ابراہیم مجھے بس پانی کی اجازت ملی، وہ بھی تلوار نہ دی گئی، ایک نیزہ دیا گیا. جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں مظلوم کربلا کے. میرے عزیزو یہ ایک زائر ہے، ایک زائر اور ہے کون؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری. ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ الانصاری آتے ہیں. آنے کے بعد ان کا غلام کہتا ہے کربلا میں ہے، غلام کہتا ہے کون سی قبر ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ کون سی قبر ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دو. ایک مرتبہ جابر کو قبروں کے درمیان کھڑا کیا گیا. اب جب قبروں کے درمیان کھڑا کیا گیا ایک مرتبہ جابر نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک مرتبہ ایک قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر، اے جابر تم پر بھی میرا سلام ہو. ایک مرتبہ جابر آئے اور آنے کے بعد گریہ کیا، ماتم کیا. میرے عزیزو ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی جابر ذرا قبر سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے جس میں میری بہن موجود ہے. لہذا جابر دور چلے گئے. جابر کا دور جانا تھا. ایک مرتبہ بیویاں اتری، جناب سید سجاد آئے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے جناب زینب کو قبر امام حسین پر لٹایا، قبر امام حسین پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد بہن گریہ کر رہی ہے بھیا آپ کے بعد میرے شانوں میں رسی باندھی گئی. اے بھیا آپ کے بعد ہماری ردائیں چھینی گئی. اے بھیا آپ کے بعد کبھی تک سکینہ کے تماچے مارے گئے، کسی نے کوچلائے سینے، کسی نے آگ
दगाई दामन में मेरे अजीजों सुनेंगे। उसके बाद जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद, मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो। अब एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब बीबी ज़ैनब को लिया, और लेने के बाद अब्बास की कब्र पे आए। आने के बाद इशारा करते हैं, ये है जो अब्बास की कब्र। अब जैसे ही ज़ैनब ने कब्र अब्बास को देखा, एक मर्तबा सज्जाद को देखती है, फिर कब्र अब्बास को देखती है, सज्जाद को देखती है, कब्र अब्बास को देखती है। एक मर्तबा कहती है, मैंने अब्बास की कब्र पे कहा था, अली असगर की कब्र पे नहीं कहा था। तुम्हें नहीं मालूम था मेरे अब्बास का कद कितना है, मेरे अब्बास का कद क़ामत कितना है, ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ फूफी अम्मा, बातें करबला चचा के लाशे पर इतने घोड़े दौड़ाए गए, लाशे को इस तरीके से पामाल किया गया कि जब मैंने लाशे को दफन करना चाहा, जहाँ से लाशा उठाता था टुकड़े आ जाते थे, जहाँ से लाशा उठाता था टुकड़े आ जाते थे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने टुकड़ों को जमा किया, एक कालीन में लपेटा, ऐ फूफी अम्मा, ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। बादे हुसैन, बादे करबला इतने घोड़े दौड़ाए गए हैं कि अब्बास का लाशा पामाल किया गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसम क़ज़ाई व तस्लीमुन लिअम्रिन। मातम हुसैन।